یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ شاہد کا ایک مطلب ہے گواہ، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ اب جب رب کائنات فرماتا ہے گواہ بنا کر بھیجا تو کسی پر گواہ بنایا ہوگا نا۔ یہاں پر آیہ کریمہ میں مذکور نہیں ہے کس پر گواہ بنایا۔ اب قدرتی طور پر ذہن میں سوال پیدا ہوگا، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، تو مولا پھر یہ تو بتا دے کس پر گواہ بنایا۔ اب جب یہاں وضاحت نہیں ہے تو ذرا آدمی اپنی عقل کو اگر بروئے کار لائے اور فہم و فراست سے اگر وہ رہنمائی حاصل کرے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ بھئی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ نے بھیجا تو ہو شمال والوں کی طرف اور گواہ ہو جنوب والوں پر، بھیجا تو ہو زمین والوں پہ اور گواہ ہو آسمان والوں پہ۔ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بظاہر سمجھ میں یہی آتی ہے کہ جس کی طرف بھیجا ہوگا انہی پر گواہ ہوں گے نا۔ تو اب کس کی طرف بھیجا، اس کے لیے بھی ہمیں زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی جس نے بھیجا ہے اس سے پوچھ لیجئے، جس کو بھیجا ہے اس سے پوچھ لیجئے، اپنے بھیجے پہ زور مت ڈالیے۔ بڑا سیدھا سادہ آسان سا طریقہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو رب کائنات تو فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو العالمین کی طرف بھیجا ہے، ساری خدائی کی طرف بھیجا ہے، تمام کائنات کی طرف بھیجا ہے، اور سب کی سب موجودات کی طرف بھیجا ہے۔ اور جس کو بھیجا ہے وہ بھی اعتراف فرما رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا۔ اب یہاں پر ایک عام انسان کا ذہن کچھ تردد کا شکار ہوتا ہے اور تذبذب سے دوچار ہوتا ہے، اور وہ اگر مگر کے پھیر میں پڑتا ہے۔ ایک ہستی، ایک شخص، ایک ذات کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اس کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، تو اگر یہ کہا جائے کہ تمام کائنات پر گواہ بنا کر بھیجا، ساری خدائی پر، یہ بات ذرا ہضم کرنا بظاہر دشوار نظر آتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہستی ہو ساری کائنات پر گواہ ہو، آسمانوں پر بھی، زمینوں پر بھی، چاند پر بھی، سورج پر بھی، خشک پر بھی، تر پر بھی، فرشتوں پر بھی، جنوں پر بھی، انسانوں پر بھی، حیوانوں پر بھی، محال پر بھی، ماضی پر بھی، مستقبل پر بھی۔ یہ بات بظاہر ہضم کرنا مشکل نظر آتا ہے نا کہ مولا ایک ہستی کو ساری کائنات پر گواہ بنایا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہاں پر اب قرآن کا انداز بیان رہنمائی فرما رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا نا قرآن کے ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے ہدایت کا پہلو ہے۔ اب غور کیجئے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب آپ کو گواہ بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ یہ دعویٰ آپ کا نہیں ہے کہ آپ گواہ بن کے آئے ہیں۔ اگر یہ دعویٰ آپ نے کیا ہوتا تو سوال ہو سکتا تھا کہ ایک شخص، ایک ذات، ایک ہستی وہ ساری کائنات پر کیسے گواہ ہے؟ لیکن یہ ارشاد ہمارا ہے، اعلان ہمارا ہے، فرمان ہمارا ہے، ہم نے تمام کائنات پر گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے اب اگر کسی کو تردد ہو، کوئی شک ہو، شبہ ہو، تو اے محبوب وہ تیری عظمت پر اعتراض نہ کرے، وہ میری قدرت پر اعتراض کرے۔ ہم نے گواہ بنا کر بھیجا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بھی غور کرنے کی ہے۔ جب بات ہو رہی ہے بھیجنے کی تو یہاں پر یا ایھا الرسول کہا جاتا تو بظاہر زیادہ فصیح محسوس ہوتا، یہ بھیجا گیا ہے تو یا ایھا الرسول کہا جاتا، کیونکہ رسول اس ہستی کو کہتے ہیں نا جس کو بھیجا جاتا ہے۔ لیکن رب کائنات نے یا ایھا النبی فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات پر گواہ بنا کر بھیجا۔ تو یہاں پر دراصل یہ جواب دیا گیا ہے، اس اعتراض اور اس شبے کو رفع کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تمہارے ذہن میں نہیں آتا نا کہ ایک ہستی، ایک ذات، یہ کس تمام کائنات پر گواہ کیسے ہو سکتی ہے۔ لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس ہستی کے بارے میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، وہ نبی ہے، وہ غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ جب غیب کی خبر دینے والا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہستی، وہ ساری کائنات اس کے لیے غیب ہے نا، تو ساری کائنات کی خبر دے سکتا ہے۔
جو ساری کائنات کی خبر دے سکتا ہو وہ ساری کائنات پر گواہ بھی ہو سکتا ہے۔